پروفیسر صاحب، یقیناً تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہوگی کہ امریکن وفد جو ہے وہ پاکستان سے روانہ ہو چکا ہے امریکہ کی جانب، اور اس سے قبل نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی معاہدے یا ڈیل کو کنکلوڈ کیے بغیر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ ہم نے ایک شرائط جو ہیں وہ تمام تر ایران کے سامنے رکھی ہیں، اگر ایران مان لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مانتا تو یہ ایک بری خبر ہوگی۔ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی اس پریس بریفنگ کو، ان کے اس جیسچر کو؟ کیا انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی؟ یہ بریفنگ جیسے جیسچر ہے، میں اس کو بہت پازیٹیولی ویو کرتا ہوں۔ دس واز دا بیسٹ آؤٹ کم جو ہو سکتا تھا۔ دیکھیں، جو مجھے خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شروع میں جھگڑا ہو جائے، لوگ ایک میز پہ بیٹھنے تیار نہ ہوں اور گالی گلوچ ہو جائے یا چلے جائیں، تو وہ نہیں ہوا۔ 21 گھنٹے باتیں ہوئی ہیں، دونوں سائڈ کو پتہ چل گیا کلیئرلی کہ بھئی تمہاری ریڈ لائن کہاں ہے، کیا ماننے کو تیار ہوں گے، کہاں فلیکسیبلٹی ہے، کہاں نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ اس کے بعد دونوں گھر جائیں گے، اپنے اپنے پارلیمنٹ سے، اپنے کانگریس سے، اپنے وائٹ ہاؤس سے ڈیپر ڈسکشن ہوں گی۔ درمیان میں ڈپلومیٹک ڈسکشن ہو رہی ہیں، وہ ظاہر وہ تو پرائیویٹلی ہوتی ہیں، ہمیں بتا کے تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی اگریمنٹ ہوگا وہ جے ڈی وہاں سے ویسے بھی اناؤنس نہیں کر سکتا تھا، اس کا تو وہ تو ٹرمپ صاحب خود ہی کریں گے نا، وکٹری تو انہوں نے ڈکلیئر کرنی ہے۔ تو یہ بات ہو گئی ہے، اب جا کے گھر جا کے بات کریں گے، ایک ڈپلومیٹکلی ڈسکشن چلتی رہے گی، پھر ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے اور ہمیں آپ کو شاباش دیں گے۔ تو دیکھیں اب یہ ہوتا ہے کہ 2 دن میں ہوتا ہے، 6 دن میں ہوتا ہے کہ 2 ہفتے میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پازیٹیو آؤٹ کم مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والا ہے۔ اچھا سر، آپ نے امریکی صدر کی بات کی ہے، انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، جبکہ مزید کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو انہیں فرق نہیں پڑتا۔ تو جو یہ ٹرمپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو ٹون ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کس طرف جا رہی ہے صورتحال؟ کیونکہ جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے کہ ایرانی جو ہیں انہوں نے ہمارے نکات نہیں مانے ہیں۔ تو بہت اچھی جا رہی، دیکھیں نا 3-4 دن پہلے وہ بڑی بڑی گندی زبان استعمال کر کے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب وہاں سے کل اس نے کہا کہ چلو صرف ایک چیز رہ گئی ہے، نیوکلیر کا ہمارا ہو جائے رابطہ، باقی کوئی نہیں۔ اب آج کہا کہ وہ اس نے بھی چھوڑ دیا، کہتا کچھ ہو نہ ہو ہم تو وی ون۔ تو دیکھیں اس کا سافٹ ہو گیا، ایکسپیکٹیشن کم کر دی ہیں، کیونکہ اس کا ایکسپیکٹیشن ہے جو بھی کر کے آگے جے ڈی وانس گھر آئے گا میں نے اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دینی ہے، تو نہ بھی ہو یا ہو بھی ہو۔ ویسے بھی امریکہ کیا چاہتا تھا؟ امریکہ یہی چاہتا تھا کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ان کا اٹامک بم نہیں بنائیں گے۔ تو اس کا کوئی اگریمنٹ ہو جائے گی کہ آپ اٹامک جو ہے آپ کا مٹیریل ہے وہ یا تو انٹرنیشنل سپرویژن میں ڈال دیں یا ایکسپورٹ کر دیں پاکستان کو یا ترکی کو یا کسی اور ملک کو، تاکہ ان ایکسچینج فار سینکشن ریلیف۔ سو سینکشن ریلیف ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے پھر ایران اپنا تجارت شروع کر سکے گا، تو دونوں سائڈ اپنے آپ کو وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں۔ انلیس سم تھنگ ٹیریبل ہیپنس اگلے 48 آورز میں، از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ یہی ایکسپیکٹڈ تھا اور صحیح ہو گیا۔ مجھے تو شکر آیا کہ جے ڈی وانس پاکستان سے نکل گیا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، کچھ چکر نہیں ہوا، خدا کا شکر۔ اچھا نعیم صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ جوہری ہتھیاروں کی بات کی ہے، تو یقیناً یہ بعض گشت ہم سنتے آئے ہیں کہ اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اپنا تمام تر جو یورینیم کا جتنا بھی میٹیریل ہے وہ کسی اور ملک میں ٹرانسفر کر دے، اور وہ جس ملک میں ٹرانسفر کرے وہ ملک اس کو گارنٹی کر دے کہ اگر یہ استعمال ہوگا تو صرف ایران کے قومی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نکلے گی، اور اگر نکلے گی تو وہ کس پلیٹ فارم سے نکلے گی، اور آیا اس کو امریکہ ایکسیپٹ کرے گا؟ اس کے علاوہ کوئی اور آؤٹ کم بھی پاسبل نہیں ہے۔ اگر وہ کنٹرول اناؤنس کر سکیں دنیا کو کہ ایران کا ہم نے تک اس کو بالکل پاسبلٹی نہیں ہے نیوکلیر بنانے کی، تو یہ امریکن کی ون وہی تھی۔ وہ ون ٹرمپ نے بھی کہہ دی ہے، یہ ڈکلیئر کر دیں گے ہم وی ون۔ اور ایران کے لیے بھی یہ مناسب ہے کیونکہ آفیشیل پوزیشن تو ایران کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم کوئی اٹامک بم نہیں بنانا چاہتے۔ تو ان کے لیے وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی دیر از نو شفٹ ان آر پالیسی، ہم نے ایک فرینڈلی ملک کو دے دیا اور ہمارے کمرشل کے سویلین اٹامک پاور کے لیے ہمارا مٹیریل استعمال ہوگا، وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، ترکی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے۔ تو دس از دا اونلی آؤٹ کم۔ اگر یہ آؤٹ کم نہ ہوا تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ فار ایران۔ سو ایران از موٹیویٹڈ کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، ہم بھی وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے، ٹرمپ بھی وکٹری ڈکلیئر کر دے گا۔ سو دس از دا اونلی پاسبل ریزنیبل آؤٹ کم فرام دس۔
اچھا سر، اگر ایران مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، ایران کو کیا ملے گا؟ جو ایران کے تمام نکات ہیں کہ ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں انہیں بحال کیا جائے، ہم پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، آبنائے ہرمز پر ہم ٹول ٹیکس لیں گے، کیا ایران کی یہ تمام جو نکات ہیں وہ مان لی جائیں گے امریکہ کی جانب سے؟ نہیں، تمام تو ہر کوئی نہیں مانتا، لیکن دیکھیں میں آپ کو اگر میں ہوتا جے ڈی وہاں سے میں کیا کہتا، ہم کہتے ہیں کہ تم مجھے نیوکلیئر سے مٹیریل نکالنے دو، ہم تمہیں سینکشن ریلیف دے دیں گے تو تم ایکسپورٹ کر سکتے ہو، بینکنگ سسٹم میں آ سکتے ہو، اور تمہیں ڈیمیجز چاہیے وہ تو نہیں دے سکتے، لیکن تم گارنٹی کر دو کہ ہرموز ول بی اوپن فار ایور، لیکن تمہیں ہم 1 سال تک کلیکٹ کرنے دیں گے ٹول ٹیکس. تو وہ ٹول ٹیکس تو آپ کا وار جو آپ مانگ رہے تھے ڈیمیجز کے لیے وہ ہو جائے گا. دس اباؤٹ $6 billion ایئر ہے تقریباً. تو وہ اس طرح سے کوئی کمپرومائز ہو جائے گا کہ آپ کچھ 6 مہینے 8 مہینے 11 مہینے کی اجازت دیں گے ٹول کلیکٹ کرنے کی، لیکن یو ہیو ٹو اگری کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، اور شاید امریکن نیوی بھی یہاں پیٹرول کرے گی، آپ کی نیوی بھی کرے گی تاکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے. سو دس از آل کمپرومائز ہے. وہ دروازہ بند نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کمپرومائز معقول سا ہو جائے گا. اس خطے میں اسرائیل ہے جو کہ کبھی لبنان پر حملے کر رہا ہے، کبھی ایران پر حملے کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن ہو سکتا ہے نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے؟ اب نیتن یاہو کو ایک ہی بندہ قابو کر سکتا ہے، وہ ہے ٹرمپ. تو اگر ٹرمپ اپنی وکٹری کو ڈکلیئر کرنے کے لیے چاہے تو وہی کہے گا، کیونکہ سارے جو اسلحہ آتا ہے اسرائیل کے پاس وہ امریکہ سے آتا ہے، پیسے بھی امریکہ سے آتے ہیں. تو امن اس کے جب تک نیتن یاہو کے سامنے بھی امن ہو سکتا ہے. نیتن یاہو بدماش تو ہے لیکن عقل مند تو ہے، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ کا سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ اس کا بہت حالت خراب ہو جائے گی. انہوں نے جو ڈسٹروائے کرنا تھا لبنان میں اور ایران میں وہ 80-90% تو ڈسٹروائے کر چکے ہیں. میسل کیپیسٹی اور ڈرون کیپیسٹی 100% تو نہیں کر سکتے تھے، کافی کر دیا ہے. تو وہ بھی اب تیار ہوں گے. چلو ہماری تھریٹ تقریباً کم ہو گئی ہے، باقی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر دیں گے. لبنان گورنمنٹ سے بات چیت شروع کرنے والے ہیں، انہوں نے اگری کر دیا ہے. تو آئی تھنک ایک پاسبلٹی ہے کہ کوئی امن ہونے کا پاسبلٹی ہے. امریکہ بھی پریس کرے گا اور ان کی بھی جو ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں تقریباً 80%. So this is why I see it's possible کہ امن ہو سکے at least temporarily. اسرائیل کو کیا چاہیے؟ اسرائیل wants trade relationship with all its neighbors، ورنہ اسرائیل کی اکانومی بھی کافی خراب ہو سکتی ہے. تو ابراہیم اکارڈ ہو گیا، اس سے بات ہو گئی. ایجپٹ سے تعلقات ٹھیک رہ گئے، جارڈن سے ہو گیا ہے، سیریا تو ویسے ہی قابو میں ہے. تو ایک لبنان اور حزب اللہ رہ گیا تھا، اب اس کو بھی نیوٹرلائز کر دیں گے، ایران کو بھی کر دیا. So then they can focus on economy and prosperous. So that's why I think it's good for Israel. That's why Israel will agree.